السلام علیکم دوستو، تاریخ لبیک والوں کے لیے بہت اہم اور بہت بڑی خوشخبری ہے کیونکہ 13 تاریخ کو ہونے والا ہے سعد حسین رضوی صاحب کی سماعت، یعنی سعد حسین رضوی صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ بہت اہم خبر ہے اور آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ تاریخ لبیک کے کارکنان آج بھی اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے خصوصی بات، اور آپ نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے۔ چینل پر نہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب، انس حسین رضوی صاحب، سب کو مرید کے اندر گرفتار کیا گیا تھا، یعنی اغوا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 3 منتھ کے بعد سعد حسین رضوی صاحب کا پتہ چل چکا ہے۔ اور اب اس وقت سعد حسین رضوی صاحب اور انس حسین رضوی صاحب کہاں ہیں، اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلا خبر تو یہ ہے کہ وکلاء کی طرف سے سب وکلاء جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سعد حسین رضوی صاحب کو میدان میں لائیں گے اور حکومت اور عدالت پر پریشر ڈالیں گے۔ بہت سے ججوں نے سعد حسین رضوی صاحب کی سماعت سے انکار کر دیا، لیکن آخر کار تاریخ لبیک کے جتنے بھی کارکنان تھے ان کے ٹرینڈ نے رنگ لے آئے، کیونکہ جب انہوں نے ٹرینڈ چلایا تو پتہ چلا کہ سعد حسین رضوی صاحب کو کوئی ایک بندہ نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ہے، جو تاریخ لبیک کا یہ نظریہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کئی ٹرینڈ چل چکے ہیں۔ تاریخ لبیک کے کارکنانوں نے ٹرینڈ چلائے اور ٹرینڈ چلانے کے بعد سعد حسین رضوی صاحب کا اغوا ہونے کا جو درخواست اپلیکیشن ہے وہ بھی عدالت میں جمع کیا گیا، لیکن اس کے بعد جج صاحب نے انکار کر دیا کہ میں یہ سماعت نہیں سن سکتا۔ لیکن تاریخ لبیک کے جتنے بھی وکلاء تھے انہوں نے وہ کام کر دیا جو آج تک کسی ایک جماعت کسی ایک لیڈر نے نہیں کیا، کیونکہ تاریخ لبیک کے جتنے بھی کارکنان تھے انہوں نے ٹرینڈ چلایا ٹویٹر کے اوپر اور پورا دنیا کو بتایا کہ سعد حسین رضوی صاحب ایک بندے کا نام نہیں ہے، یہ تاریخ لبیک ایک بندے کے پیچھے نہیں بلکہ یہ ایک نظریہ ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ مرید کے میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد سعد حسین رضوی صاحب، قائدین انس رضوی، اور اس کے بعد شاہ صاحب یعنی فاروق الحسن، اور اس کے بعد سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، سب کو گرفتار کیا، سب کو اغوا کیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب مرید کے اندر آپریشن ہوا، آپریشن کے بعد سعد حسین رضوی صاحب نہیں نظر آ رہے تھے۔ بہت کوشش کی کارکنان نے بھی، بڑے بڑے قائدین نے بھی، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں دی۔ لیکن جب کل بات آ جائے گئی حکومت اور عدالت پر تو وکلاء نے کہا کہ سعد حسین رضوی صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور اس کے بعد وکلاء نے اتنا زور ڈالا، اتنا پریشر عدالت کے اوپر ڈالا کہ وکلاء نے کہا اگر سعد حسین رضوی صاحب کو میدان میں نہ لایا تو بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ سعد حسین رضوی صاحب ایک بندے کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا سپورٹ ہے، یعنی ایک نظریہ ہے اور یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بڑے بڑے علماء کرام نے بھی بیانات دیے اور کہا کہ انس حسین رضوی صاحب کہاں ہیں، لیکن سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جو ان کو جیل میں ڈالا گیا، اس کے بعد سعد رضوی، انس رضوی، سب کو 3 منتھ سے زیادہ ہو گئے، وہ نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی ان کو اغوا کیے۔ پھر اس کے قائدین نے کہا کہ وہ تو ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں، پھر کارکنان نے وہی زور، وہی جذبہ لگایا، ٹرینڈ چلائے، ٹرینڈ کے اوپر ٹرینڈ، ٹرینڈ کے اوپر ٹرینڈ چلائے، اور کہا کہ ہم مردے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اور اس وجہ سے سعد حسین رضوی صاحب کو عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور عدالت نے آخر کار مان لیا اور کہا کہ 13 تاریخ کو سعد حسین رضوی صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اور یہ پیشی بہت بڑی ہونے والی ہے، کیونکہ سعد حسین رضوی صاحب 3.5 منتھ کے بعد جب عدالت میں پیش ہوں گے تو سعد حسین رضوی صاحب بڑی بڑی باتیں رکھیں گے۔ حکومت کیا کریں گی؟ کیا سعد حسین رضوی صاحب کو اسی جذبے کے ساتھ چھوڑ دیں گے یا سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر پریشر ڈالیں گے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے سعد حسین رضوی جوان ہے، لیکن اس کے باوجود بڑا طاقتور ہے، بڑا دلیر ہے۔ وہ دلیری جو سعد حسین رضوی صاحب کے اندر تھی وہ خادم حسین رضوی صاحب کی دلیری تھی، اور اسی وجہ سے اسی دلیری کے ساتھ وہ مرید کے میں گئے۔ اس سے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں، یعنی فیض آباد میں، اس کے بعد بڑے بڑے واقعات ہو چکے، لیکن اب تاریخ لبیک کی جتنے بھی کارکنان ہیں ان کی اس محنت، وہی کوشش، سب کچھ رنگ لے آئی ہے، اور ایسا رنگ کہ پورا دنیا دیکھیں گی۔ اور اس وقت باہر ممالک بھی چیخ چیخ کر پکاریں گے کہ سعد حسین رضوی صاحب نے اپنا زور دکھا دیا، اور ان کے کارکنان جو بڑے بڑے کارکنان ہیں، جو بڑے بڑے سوشل میڈیا ورکر ہیں، وہ پھر بیدار ہو چکے ہیں اور وہ پھر میدان میں آ گئے ہیں۔ لیکن آپ کو بتانا چاہیے اور آپ کو یہ رنگ دکھانا چاہیے، کیونکہ انس رضوی اور سعد رضوی اب بھی میدان میں نہیں ہیں، لیکن وکلاء نے جب عدالت میں سب کچھ پیش کیا
तो जज ने कहा कि 13 तारीख को साद हुसैन रज़वी साहब की समाअत होगी और अनस हुसैन रज़वी साहब को भी अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत में पेश होने के बाद सब कुछ होगा, वजाहत होगा, सब कुछ। लेकिन जो मुरीद के में हुआ, क्या इसका हिसाब कौन देगा? यानी इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद इनका हिसाब कौन देगा? कौन इसका कीमत झुकाएगा? इसका कीमत तो उसको झुकाना होगा जिसकी हुकूमत में ये बात हुई, जिसकी हुकूमत में ये ऑपरेशन हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए साद रज़वी, अनस रज़वी अब भी मैदान में नहीं है और वो अनकरीब अदालत में पेश होंगे और ये सब कुछ होगा। तो क्या क्या इसके ऊपर सहाफ़ी हज़रात बोलेंगे? क्या बड़े बड़े न्यूज़ वाले बोलेंगे? हम देखेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि अब जो खबर है वो ये है कि 13 तारीख को साद रज़वी और अनस रज़वी की समाअत है और उनको अदालत में पेश किया गया जाएगा, क्योंकि उससे पहले भी कहा कि साद रज़वी और अनस रज़वी जो एजेंसियों की तावील में है उनको अदालत में पेश किया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है कि साद हुसैन रज़वी साहब को अदालत में पेश करेंगे या कुछ शराइत रखेंगे, आपको बताएंगे। क्योंकि इस वक्त बहुत मीडिया के ऊपर ये बात चल रही है कि साद हुसैन रज़वी साहब के वकला ने वो रंग ले आई और साद रज़वी के जो कारकुनान हैं वो दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। यानी जिसने ये आम पार्टी समझी, जिसने इसको आम जमात समझा, वो अब हैरान है कि यार इतने लोग तारीक लब्बैक के पास साथ कैसे आए, ये लोग कहाँ से आए? सोशल मीडिया पर इतना जोर, यानी इस ऑपरेशन के बाद इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसी ऑपरेशन के बाद साद हुसैन रज़वी साहब के बारे में, साद हुसैन रज़वी साहब के पीछे बोलने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तारीक लब्बैक वाले दिन ब दिन ट्रेंड चला रहे हैं, क्या होता है हम आपको बताएंगे। नहीं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।